الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو انہو کان توابا بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔
صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، آج 16 اگست 2024 ہے، جمعے کا دن ہے۔ 2 دن پہلے بدھ والے دن پوری پاکستانی قوم نے 14 اگست کو بڑے جوش و خروش سے منایا۔ ستر سال ہو گئے، 77 سال پاکستان کو آزاد ہوئے، معرض وجود میں آیا، 77 سال ہو گئے۔ یہ جو ملک ہے یہ بڑا پیارا ملک ہے۔ یہ جو ہمیں اللہ نے وطن عطا کیا ہے، یہ بہت پیارا وطن ہے، بہت خوبصورت وطن ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہترین موسم عطا کر رکھے ہیں۔ یہ جو پاکستان ہے، اس کو حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا، وہ تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہماری ماؤں نے، بیٹیوں نے، بہنوں نے، نوجوانوں نے، بزرگوں نے، بوڑھوں نے اس لیے قربانیاں دی تھیں کہ پاکستان کے اندر قرآن و سنت کا نظام جو ہے وہ نافذ کیا جائے گا۔ اور اس کے حاصل کرنے کا صرف اور صرف یہی مقصد تھا کہ مسلمان قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو آزادانہ طور پر بسر کر سکیں گے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کہ 77 سال گزر گئے، ہمارے ملک میں اسلامی نظام کا جو نفاذ ہے وہ نہ ہو سکا۔ حکمران بھی مجرم ہیں اور عوام جو ہے وہ بھی اس سلسلے میں اللہ کی مجرم ہے۔ کوئی اور مقصد نہیں تھا یہ ملک علیحدہ کرنے کے لیے، صرف یہی تھا کہ ہم آزادانہ طور پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ آپ نے دیکھا 14 اگست پر ڈھول بجائے گئے، راستے بند کیے گئے، نوجوانوں نے بگڑے ڈالے، موٹر سائیکلوں پر کرتب دکھائے، ہر وہ کام کثرت کے ساتھ ان لوگوں نے کیا جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ پاکستان تو حاصل کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ ہم آزادانہ طور پر قیام کریں گے، رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، قرآن کی تلاوتیں کریں گے،
اللہ کا ذکر کریں گے، یہ ان تماشوں کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ حاصل نہیں کیا گیا، یہ ملک حاصل نہیں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جو بگڑا ڈالنے والے، ڈول بجانے والے، راستے بند کر کے لوگوں کو تنگ کرنے والے، ان سے اگر پوچھا جائے یہ سارے کے سارے دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ایمان والے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے 14 اگست کو دینی مدارس کے اندر یوم آزادی کے حوالے سے پروگرام رکھے، وہاں جو قرآن و حدیث کے طالب علم تھے انہوں نے نظمیں بھی پڑھی، تقریریں بھی کیں، اور اس ملک کے لیے دعائیں بھی کیں۔ اصل تو مقصد ہی یہی ہے۔ یہ ملک اس قدر پیارا ملک ہے، ایمانداری کی بات ہے کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت ہمیں دے رکھی ہے، اس ملک سے پیار کرنا چاہیے، اس ملک سے محبت کرنی چاہیے، اور یہ جو پاکستان کا پرچم ہے اس کی بھی عزت اور احترام کرنا چاہیے۔ لیکن آپ نے دیکھا جو تماشبین تھے، جو ہر موقع پہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانی کرتے ہیں، انہوں نے کوئی موقع نہیں کبھی چھوڑا کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ قرآن کہتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانو، اس بات پہ چلو، اس بات پر زندگی بسر کر کے میرے پاس آؤ۔ لیکن ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو، اور ہر حکم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ جو اسلام دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگ لا الہ الا اللہ پر عمل کر کے محبت کے ساتھ، اخوت کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہ مسلمان آپس میں زندگی بسر کریں، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت جو ہے وہ کر سکیں۔ یہ خالصتاً ملک جو ہے اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا۔ اب دیکھ لیں کوئی بھی موقع ہو، اللہ کی نافرمانیاں کیے جا رہے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، اللہ اکبر، یہ ڈول بجانے کی یا باجا بجانے کی کہیں سے آواز پڑ گئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں پہ۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جو ہی آواز آئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں مبارک سے
کانوں کو بند کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے، ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے ہر چیز نافرمانی، ہر جگہ پہ نافرمانی۔ یہ دیکھو نا، یہ سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر بے شمار لوگ ایسے ہیں جو شادیاں نہیں کرتے، شادیاں نہیں رکھتے، استغفر اللہ نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ منحوس مہینہ ہے۔ یہ نا واقف ہیں دین سے، نا واقف ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ دین کیا کہہ رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح ہوا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اگر یہ مہینہ منحوس تھا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح کیوں اس مہینے کیا گیا؟ کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، اور کوئی چیز بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے نا وہ بھی منحوس نہیں ہے۔ کئی لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، ایمان کی کمزوری ہے۔ فرض کر لیں صبح صبح آگے سے بلی گزر گئی یا کوئی اور جانور گزر گیا، کہتے ہیں یہ جانور منحوس ہے، آج گرائی لینے کے لیے جانا تھا لاہور میں یا سیالکوٹ میں یا پنڈی میں، آج نہیں جانا، یہ منحوس جانور میرے آگے سے گزر گیا۔ یہ سارے مسئلے اپنے پاس سے بنائے ہوئے ہیں، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ اور یہ شادیاں کرنا، آپ رمضان میں شادی کر سکتے ہیں، رات کا کھانا پکا سکتے ہیں، نکاح صبح بھی ہو سکتا ہے کسی ٹائم۔ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شادی پر، نکاح پر پابندی لگائی ہو۔ میں نے عرض کیا نا، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کے مہینے میں ہوا۔ اب اسی طرح یہ 14 اگست آزادی کا جو دن ہے، یہ مسلمانوں کو کس طرح منانا چاہیے؟ یہ مسلمانوں کو دن اس طرح منانا چاہیے جس طرح فتح مکہ کو جب فتح کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جشن جو منایا تھا وہ کس طرح منایا تھا؟ کیا ڈھول بجانے والے آئے تھے؟ کیا ناچنے والے آئے تھے؟ کیا بھنگڑا ڈالنے والے آئے تھے؟ نہ، انہوں نے جشن منایا تھا قیام کر کے، رکوع کر کے، سجدے کر کے، اللہ سے دعائیں کر کے، اللہ کے سامنے روتے رہے اس خوشی کے موقع پر بھی کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ عزت بخشی ہے۔ اور پھر یہی صورت جو میں نے ابتدا کے اندر پڑھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرما کر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ یہ تو کام ہی مسلمانوں والے نہیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم پریشان پڑے ہیں، کاروبار کوئی نہیں، بے روزگاری بڑی ہے، مہنگائی بڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اللہ کہتا ہے تو میرا ذکر کر، میں تیرا کروں گا، اور میری نعمتوں کا شکر ادا کیا کر۔ اللہ تعالیٰ نے تو مومنوں کے لیے خوشی کا موقع ہو یا غمی کا ہو،
اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے دونوں باتوں میں اپنی رحمت رکھی ہے. صبر کرتا ہے پھر بھی اللہ کی رحمت، شکر کرتا ہے پھر بھی اللہ کی رحمت. صبر کرتا ہے پھر بھی اللہ کی رحمت، شکر کرتا ہے پھر بھی اللہ کی رحمت. مومن جس حال میں بھی ہو مومن، اللہ کی قسم اسے پل پل قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیکیوں کا تحفہ ملتا رہتا ہے. اور ہم نے تو تہیہ کر رکھا ہے کہ اللہ کی فرما برداریاں نہیں کرنی، نافرمانیاں کرنی ہیں. جب ہم یہ کریں گے تو پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ یہ وطن اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہیں گے اور پیار اور محبت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. آج دیکھ لو پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، فساد. یہ آپ کو پتہ ہے نا، گرجا کے اندر یہ پچھلے مہینے بل بجلی کا اس میں جھگڑا ہوا، بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. اور کل صدمے سے ان کی والدہ کی وفات بھی ہو گئی. اس بیچاری ماں کا کیا قصور تھا؟ پتہ نہیں کس طرح اس نے وہ دن ایام گزارے. ایک اللہ کے پاس چلا گیا، ایک جیل میں چلا گیا. ماں بیچاری نے پتہ نہیں دن رات کس طرح گزارے ہوں گے. دعا کرو اللہ اس ماں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ اس ماں کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے. کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا؟ قرآن کہتا ہے کہ دو مسلمان آپس میں ناراض ہو جائیں ان کی صلح کروا دیا کرو، ان کی صلح کروا دیا کرو. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں یہاں پر صلح کروانے والے کتنے ہیں اور لڑائیاں کروانے والے کتنے ہیں. قدم قدم پر اللہ کی نافرمانیاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا ایک دن اپنے حجرے مبارک سے نکلتے ہیں، اور یہ جو تاک راتوں میں ایک رات آتی ہے نا لیلۃ القدر کی، اپنے حجرے سے نکلے لوگوں کو بتلانے کے لیے لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں. جب باہر نکلے نا تو دیکھا تو دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے. دو مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تجھے لیلۃ القدر کی رات کے بارے میں بتانے آیا تھا. میں نے دیکھا دو مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، میں وہ بات ہی بھول گیا. اور آقا فرماتے ہیں اب تم نے اس طرح کرنا ہے کہ یہ رات لیلۃ القدر کی آخری جو طاق راتیں ہیں نا، آخری رمضان المبارک کی، اب تم نے اس میں ڈھونڈنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں دو آدمیوں کو جب دیکھا نا میں بھول ہی گیا. اور آقا فرماتے ہیں اس میں بھی اللہ کی کوئی بہتری ہوگی میرے بھولنے میں یقیناً. فرمایا اب یہ طاق راتوں میں ڈھونڈو لیلۃ القدر کی رات. یہ پاکستان اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ یہاں رہیں گے اور اللہ کی عبادت جو ہے وہ آزادانہ طور پر ہم کر سکیں گے.
اور جتنے لوگوں نے قربانیاں دیں، میں اور آپ کیا جانیں، ابھی بھی چند لوگ زندہ ہیں جنہوں نے اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے وہ سارے مناظر دیکھے تھے جب ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، ہمارے بھائیوں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو صرف اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم الگ وطن حاصل کرنا چاہتے ہیں جس میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر کریں، اور کوئی قصور نہیں تھا۔ اور مسلمانوں نے جب بھی قربانیاں دی ہیں اسلام کی خاطر دی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 77 کی تحریک میں ان لوگوں نے بھی اپنے سینوں پر گولیاں کھائی تھیں، مسلمانوں نے، نفاذ اسلام کے لیے، جو بے نمازی تھے، نمازیوں نے بھی کھائیں۔ اسلام کے لیے قربانیاں مسلمان دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے قیامت تک انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ جو دین ہے یہ کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ جو اللہ نے اسلام دے رکھا ہے، اسلام، دین اسلام، اس کی ہماری نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک وقت آنا ہے، میرے پہ بھی آنا ہے، آپ پر بھی آنا ہے، پھر بنگڑے ڈالنے ہوں گے تو پھر اس کو سزا بھگتنی پڑے گی، پھر ڈول بجائے ہوں گے تو اس کو سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور اگر ان چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چل کے زندگی بسر کی ہوگی تو لوگوں جب موت کا فرشتہ آئے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام لے کے آئے گا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری کی ہوگی، پھر اللہ کے فرشتے پیغام لے کے آئیں گے، خوشخبریاں لے کے آئیں گے۔ اور یہ جو قرآن پاک ہے نا، اس سے محبت کرنے والے بھی، یہ دنیا میں بھی انسان کو عزت دیتا ہے، پڑھنے والوں کو، عمل کرنے والوں کو، قبر میں بھی یہ آپ کی رکھوالی کرے گا، محشر کے میدان میں بھی یہ قرآن پاک عظیم الشان جو کتاب ہے نا، یہ آپ کی سفارش کرے گی۔ آپ اندازہ فرمائیں، لوگوں ہم اپنے مقاصد کو بلا بیٹھے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا مسلمانوں کے گھروں میں۔ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، ورنہ بچت کی کوئی صورتحال اور نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کر لیں، فرما برداری کر لیں۔ اور اس قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے فرما دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ انسان اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو، دنیا آخرت میں عزت چاہتے ہو، تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے زندگی بسر کرو۔ کیا معاذ اللہ، استغفر اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح ہوا تھا
تو اس طرح جشن آزادی منایا تھا جس طرح آج مسلمان منا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی کا موقع تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ ان لوگوں سے پوچھو جا کے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے نکلے تھے نا، جب بیت اللہ سے جدا ہوئے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ کی قسم، تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو اور سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، آپ اندازہ لگانا چاہے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت کیفیت کیا تھی جب مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے تھے، جب ہجرت کی تھی، اپنا وطن چھوڑنا، پھر وہ وطن جہاں پہ اللہ کا گھر بیت اللہ، سونے رب کا سونا گھر، یہ چھوڑنا کوئی آسان بات ہے؟ میرے اور آپ جیسا کوئی بندہ گنہگار جب اللہ بلاتا ہے عمرے پہ جاتا ہے یا حج پہ جاتا ہے، ان لوگوں سے پوچھو جو گئے ہیں اور جو نہیں گئے، اللہ ان کو بھی لے کے جائے۔ جب واپس آنا ہوتا ہے نا، پتہ ہوتا ہے کہ آج کل فلائٹ ہے یا آج رات کی فلائٹ ہے، واپس جانا ہے اپنے گھر پاکستان، اللہ کی قسم میں نے لوگوں کو چیخیں مارتے ہوئے دیکھا ہے، عورتوں اور مردوں کو۔ وہاں سے جب پتہ چلتا ہے کہ کل ہماری فلائٹ ہے یا آج رات کو ہم نے یہاں سے رخصت ہو جانا ہے واپس اپنے وطن کے لیے، وہاں جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو جب کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تھا، ان کی کیفیت کیا ہوگی کوئی انسان، کوئی مسلمان اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ کتنی تکلیف دہ بات تھی ان کے لیے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش انتہا خوشی کا موقع تھا، لیکن اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، داڑھی مبارک تر تھی، پانی ایسے جیسے نہا کے نکلتا ہے انسان، اور کبھی قیام ہو رہا تھا، کبھی رکوع، کبھی سجدے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایام گزارے۔ قرآن کہتا ہے میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلے آؤ، میرے نبی کی اطاعت کرتے چلے آؤ، میرے نبی کی فرما برداری کرتے چلے آؤ۔ یہ کامیابی ہے انسان میرے اور آپ کے لیے۔ تو کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ جشن منایا تھا ڈھول بجا کے، باجے بجا کے، وہاں شور و گل بھنگڑے وغیرہ ڈانس کروا کے؟ نا 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 نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں کو ختم کرنے آئے تھے، ان چیزوں کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ یہ تو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اور ہم قرآن بھی سنتے ہیں، درس بھی سنتے ہیں، خطبے بھی سنتے ہیں، لیکن ہم پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم قدم پر نافرمانی کرتے ہیں۔ میں نے ابتدا کے اندر کہا ہے کہ یہ جو وطن ہے یہ بڑا پیارا وطن ہے جو پاکستان ہے، اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ خطہ دیا۔ اس خطے میں بڑے پیارے پیارے موسم ہیں، کبھی موسم گرما ہے، کبھی موسم سردی ہے، کبھی موسم بہار ہے، کبھی موسم خزاں ہے، سارے موسم اللہ نے عطا فرمائے ہیں۔ ہمیں اپنے وطن سے پیار کرنا چاہیے،
ہمیں اپنے وطن سے محبت کرنے چاہیے، اور اپنے وطن سے محبت اور پیار کا تقاضا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے اسے حاصل کیا گیا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ اس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، یہ اس وجہ سے حاصل نہیں کیا گیا تھا یہاں پہ بنگڑے ڈالے جائیں گے، گانے سنائے جائیں گے۔ یہ جشن آزادی پاکستان کی منا رہے ہیں، 14 اگست کو رات 12 بجے کے بعد جی ٹی روڈ پہ 2 گھنٹے ٹریفک بند رہی۔ بتانے والے بتاتے ہیں کہ کئی ایمبولینس ان کو بھی راستہ نہیں مل سکا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے، یہ تربیت کی ہے مسلمان کی؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان تو مسلمان کا خیر خواہ ہے۔ ہم راستے بند کر دیتے ہیں، ہم ڈول بجانے شروع کر دیتے ہیں، باجے بجانے شروع کر دیتے ہیں۔ اور لوگوں، اللہ کا ڈر اپنے دلوں کے اندر ڈالو۔ ایسے والدین بھی ہیں نا جن کے گھروں میں سلنسر اتارے موٹر سائیکلیں کھڑی ہوں گی، نہ جانے انہوں نے اپنا فرض پورا کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا۔ جو گنڈا گردی، جو اللہ کی نافرمانی آزادی والے دن مسلمان نے کی ہے نا، شاید یہی عذاب اللہ نہ کرے، یہی عذاب ہم پر نازل ہے۔ ایک ملک ہے ڈنمارک ہے، اگر آپ چلے جائیں نا 25-30 سال پہلے، بہت بڑا ملک ہے یہ، پاکستان سے غریب ترین ملک تھا۔ اگر 25-30 سال پہلے چلے جائیں نا، دیکھیں اس کی ہسٹری پڑھیں۔ وہاں پہ جب انقلاب آیا، تبدیلی آئی، انہوں نے ہر چوک میں لا الہ الا اللہ لکھا، ہر چوک میں جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر چوک میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر چوک میں جناب عثمان غنی اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے بڑے بڑے جو ہے نا بورڈ لگا دیے۔ اور آج وہ ملک اتنا ترقی یافتہ ہے کہ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتیں بھی اس پر رشک کرتی ہیں کہ اس نے اتنی ترقی کی ہے، اور ہمارے ملک کو دیکھ لیں، یہ پیچھے سے پیچھے جاتا رہا۔ 77 سال ہو گیا، کوئی کامیابی نہیں حاصل کر سکا۔ اگر ایٹم بم بنا لیا، وہ بھی اللہ کی رحمت ہوئی بن گیا، لیکن ایٹم بم کیا کرے گا جب تک ہمارا ایمان پختہ نہیں ہوگا، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایٹم بم کیا کرے گا؟ اور جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا نا، مضبوط ہوگا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ مسلمان ہے جو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر، قرآن کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے نبی کی خاطر، اللہ کے نبی کے یاروں کی خاطر اپنی چھاتیاں جو ہیں وہ گولیوں کے سامنے کر دیتے ہیں، آؤ بھائی مار لو، مارنا ہے تو، اسلام کی خاطر۔ تو یہ جو مسلمان ہے نا، یہ مسلمانی نہیں ہے کہ قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی کرتے جائیں۔ پھر آپ کے قرآن نے کہا ہے نا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ کہتے ہیں انسان تیرے تو حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، تیرے تو حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، تو کیا کر رہا ہے؟
تو غفلت کی زندگی بسر کر رہا ہے، مجھے چھوڑ کے شیطان کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ لو، ایک نوجوان دبئی سے واپس آتا ہے اسلام آباد میں ایئرپورٹ پہ، پنڈی میں، 3 دن کے بعد اس کی شادی ہے۔ ایئرپورٹ پر اترتا ہے، اپنا سامان حاصل کر رہا ہے ایئرپورٹ سے، وہاں دل کا اٹیک ہوتا ہے، وہیں پہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ ہمارا گاؤں ہے یہاں پہ بنیے والا، ایک بندہ بڑے پیسے لگا کے، نوجوان، اتنی سی چھوٹی سی بچی ہے اس کی، ایک بیٹی، صرف ایک، کینیڈا جاتا ہے۔ چند مہینوں کے بعد وہاں پر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، 25 دن کے بعد اس کی لاش پاکستان آتی ہے۔ یہ زندگی ہے انسان کا، پتہ ہی کوئی نہیں کس وقت انسان نے چلے جانا ہے، اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانات کیا ہیں، کس طرح زندگی بسر کرنے کا حکم دیا ہے۔ رمضان آتا ہے تب ہم ساری ساری رات سڑکوں پہ کرکٹ کھیلتے ہیں نوجوان، 4 دن مسجدوں میں بہاریں آتی ہیں، اس کے بعد کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کوئی موقع ایسا نہیں جو اللہ کی نافرمانی نہ کرتا ہو یہ مسلمان، سوائے چند لوگوں کے۔ اللہ ان میں خوش نصیبوں میں میرا اور آپ کا نام بھی شامل کر دے کہ جس بات سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے منع ہو جاؤ، اور جو بات اللہ نے کام کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا ہے وہ کر لو۔ یہی زندگی ہے، یہی کامیابی ہے، ورنہ اللہ کی قسم آخرت جو ہے نا، قبر کا مسئلہ بڑا مشکل ہے، موت کا بڑا مشکل ہے۔ محشر کے میدان میں جب اکٹھے ہونا ہے تو سورج اتنا قریب ہوگا کہ انسان کے بس میں نہیں ہوگا۔ اس گرمی کو دیکھ لے، اس گرمی کو بھی ذرا اندازہ کر لیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت سے آنے سے پہلے پہلے ہمیں ہدایت نصیب فرما دے، ہم سمجھے کہ قرآن و حدیث ہمیں کس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔